اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام والحافظ والمتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة النبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من الإتاق الأول وهن من تلاده. انہوں نے یہ روایت فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود فرمایا کرتے تھے کہ یہ صورتیں جو ہیں نا یہ عتاق کے اول سے ہیں اور یہی میرا گویا کہ سرمایہ ہے. وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زید مروان عن ابی لبابہ سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر. یعنی حضور پاک روزے رکھتے متواتر ہم سمجھتے کہ اب افطار نہیں کریں گے. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ مَا يُرِيدُ أَن يَصُومَ. پھر روزے چھوڑ دیتے ہم سمجھتے اچھا اب تو شاید کبھی روزے رکھیں گے نہیں. وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمُرُ. اس کا نام بنی اسرائیل بھی ہے سورت کا اور اسراء بھی ہے اور یہ صورتیں بھی آپ پڑھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کبھی تو نفلی روزے اتنے رکھتے معلوم ہوتا کہ اب افطار ہی نہیں کریں اور پھر کبھی چھوڑ دیتے معلوم ہوتا کہ اب شاید پھر روزہ رکھیں گے ہی نہیں. یمجد تعالی نفسہ ویعظم شأنہ لقدرتہ علی ما لا یقدر علیہ احد سواہ فلا الہ غیرہ ولا رب سواہ. اس آیت میں اللہ نے اپنی تعظیم اپنی عظمت شان بیان کی ہے کہ جو اللہ کو قدرت ہے جس چیز پہ کسی اور کی طاقت نہیں ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں اور کوئی رب بھی نہیں. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. سبحان جو ہے یہ تنزیہ ہے اور تقدیس ہے اور تمجید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اسی لیے نمازوں میں ابتدا ہوتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسم ربک وتعالی جدک. اسی طرح رکوع کے اندر بھی سبحان ربی العظیم. اسی طرح سجدے کے اندر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کیونکہ اس میں یہ اللہ کی ذات منزہ ہے اور پاک ہے ہر صفت نقصان سے پاک ہے. الذی اسریٰ بعبدہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے. عبد سے مراد یہاں کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں نے خلاصے میں عرض کیا تھا کہ ایک تو اس سے یہ دلیل ہے کہ معراج جسمانی ہے معراج روحانی نہیں. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام جو ہے نا انسان کے لیے وہ عبودیت ہے اس لیے اللہ نے یہاں عبد کا ذکر فرمایا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی حضور کے معراج کو دیکھ کے نعوذ باللہ آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے فرمایا میرا مدنی میرا بندہ ہے میرا عبد ہے. زمین پر بھی عبد ہے اور آسمانوں میں بھی عبد ہے. لیلاً ای فی جنہی اللیل رات کے کچھ حصے میں من المسجد الحرام و مسجد مکہ
مسجد الحرام سے کیا مراد ہے؟ مسجد مکہ، لیکن یاد رکھیں کہ اس مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے وہ صرف کعبے پہ ہی ہے، اس مسجد میں نہیں، پورا حرم جو ہے وہ سب مسجد الحرام، کیونکہ اسی طرح قرآن میں آتا ہے نا جی کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد خبردار اب کوئی مشرک اللہ کے حرم میں داخل نہیں ہوگا، اعلان ہو گیا۔ تو اب یہ معنی تھوڑا کہ یہ باب عمرے پہ کھڑا رہے اندر نہ آئے، معنی یہ کہ حدود حرم میں ہی داخل نہیں ہوگا، پورے مکے میں ہی داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حج قران اور حج تمتع ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے بال بچے مسجد الحرام میں نہیں رہتے۔ تو اب مسجد الحرام میں تو بال بچے نہیں رہتے نا، مکے میں رہتے ہیں، تو اس لیے یاد رکھیں کہ لفظ مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے وہ سارے حرم پہ ہے۔ اب مینا بھی حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حرم میں ہے، اور ادھر مسجد عائشہ تک حرم ہے، ادھر عرفات تک حرم ہے، ادھر جیرانہ تک حرم ہے، یہ سارا مسجد الحرام ہے الحمدللہ۔ وَهُوَ مَسْجِدُ مَكَّةَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ الَّذِي بِإِيلِيَا مَعْدَنِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ لَدُنِّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اور مسجد اقصیٰ سے کیا مراد ہے؟ بیت المقدس، اور وہ ایلیا یعنی شام کے اندر، اور یہ مقام ایسا ہے کہ معدن الانبیاء یعنی انبیاء کا مقام ہے، مرکز ہے، یہاں اتنے اللہ کے نبی آئے اور پیدا ہوئے اور پھر دفن بھی وہی ہیں الخلیل میں، من لدن ابراہیم الخلیل علیہ السلام، ولہذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں اکٹھے کیا تاکہ میرا مدنی جاگی ان کے محل میں، ان کی مسجد میں، وہاں امام بن کے امامت کرے۔ فدل علی انہ هو الامام الاعظم، یہ دلیل ہے کہ امام اعظم جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، والرئیس المقدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ وقولہ تعالی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ظاہری برکتیں بھی اور باطنی برکتیں بھی، یعنی فی الزروع والثمار، وہاں کھیتی، وہاں پھل، وہاں جو ثمر ہے کوئی دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم دکھلائیں کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من آیاتنا، بڑی بڑی نشانیاں حضور کو دکھلانے کے لیے یہ اسراء اور معراج ہوا۔ جیسے فرمایا وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ وَسَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَنْهُ۔ وقوله تعالى إنه هو السميع البصير، السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهم، سننے والی ذات میرے اللہ کی ہے، وہ ہر بندے کی بات سنتے ہیں، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، ماننے والا ہو یا انکار کرنے والا، سب کی فریاد سنتے ہیں۔ وہ تو جانوروں کی فریاد بھی سنتے ہیں، وہ تو خنزیر جیسے نجس کی فریاد بھی سنتے ہیں۔ البصیر بہم، اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ وَيَعْطَىٰ كُلًّا مِّنْهُم مَّا يَسْتَحِقُّ، جان رہے ہیں کہ کون مستحق دنیا میں اور آخرت میں کس چیز کا مستحق ہے، سزا کا یا جزا کا۔ ذکر الاحادیث الواردۃ فی الاسراء، روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اسراء کے بارے میں جو روایات آئی ہیں، جو احادیث آئی ہیں، ان کو انہوں نے یہاں جمع فرمایا ہے۔ تو پہلی روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کی طرف سے، قال الامام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ تعالی، حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله قال سمعت انس بن مالك رضي الله يقول ليلة أسري برسول الله من مسجد الكعبة، وہ فرماتی ہیں کہ جس رات حضور کا اسراء ہوا ہے، آپ فرماتی ہیں جاءه ثلاثة نفر، 3 آدمی، قبل ان يوحى إليه، ابھی آپ پر وحی بھی نہیں آئی تھی، یعنی وهو نائم في المسجد الحرام،
وہ آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے. فقال اولهم، ان تین میں سے ایک نے پوچھا ایہم ہوا، وہ کون ہے؟ فقال اوسطهم وخیرهم وقال خذوا خیرهم، وہ اچھا وہ اور سب کا اچھا ہوئی، انہوں نے اس کو لے لو. فکانت تلک اللیل فلم یرہم حتی اتوا لیلۃ اخری، فرماتے پھر دوسری رات بھی میں نے یہی دیکھا کہ آئے فیما یرا قلبہ وتنام عینہ ولا ینام قلبہ، میری گویا کہ دل جو ہے وہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں نیند کرتی ہیں لیکن دل نیند نہیں کرتا. وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، تمام انبیاء کی یہ شان ہے کہ تنام اعینہم، ان کو آنکھوں میں نیند ہوتی ہے لیکن ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. فَلَمْ يُكَلِّمُوا حَتَّى احْتَمَلُوهُ وَذَهَبُوا عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمْ، ان نے کوئی بات نہ کی، اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے قریب لے آئے. فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلَ فَشَقَّ جِبْرِيلَ مَا بَيْنَ نَهْرِهِ إِلَى لُبَّتِهِ، اب جبریل علیہ السلام نے آپ کے حلق مبارک سے لے کر اس سینے کو کھولا، حتی فرغ من صدرہ وجوفہ، اور آپ کے اندر کو پھر دھویا. وغسل من ماء زمزم بیدہ حتی انکا جوفہ، پانی زمزم کا استعمال فرمایا. ثم اتى بطست من ذهب فيه فور من ذهب معشوعا ایمان، ایک بڑا تھال لائے سونے کا جس کے اندر ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی. فاشا به صدرہ ولغا دیدہ، اس سے سارا سینہ آپ کو انہوں نے بھر دیا، یعنی روح کو ہلکی. ثم اطبقہ ثم عجبہ الى السماء الدنیا فضرب بابا من ابوابها. اب بات سمجھیں کہ بعض روایات جو ہے نا وہ بڑی مختصر، ان میں اختصار، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سمجھنے میں دھوکہ لگ جاتا ہے، اور جو دشمن ہیں منکرین حدیث ہیں ان کو اعتراض کا موقع لگ جاتا ہے. دیکھو جی اس روایت میں یہ اور اس روایت میں یہ اور اس روایت میں یہ. ایک بات یاد رکھیں، حالانکہ محدثین کی امانت اور دیانت ہے کہ جیسے جیسے ان کو کسی نے کہا ان نے نقل فرما دی. اب یہ کام ہے اہل علم کا کہ وہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد ان کا جو اصل خلاصہ ہے وہ سمجھیں. اب جیسے دیکھیں نا اس روایت میں آ گیا کہ وحی آنے سے پہلے، وحی آنے سے پہلے نبوت کے بعد کا معراج ہے، نبوت سے پہلے کا تھوڑا ہے. آپ پر وحی تو پہلے آ چکی تھی، یہ تو ہجرت سے 2 سال پہلے ہے معراج. اسی طرح سے ایک بات کا یہ بھی یاد رکھیں کہ مثلا سونے کا استعمال جو ہے وہ تو حرام ہے، تو اللہ کے نبی کے لیے سونے کا تست کیسے آیا، کتنا بڑا تھال سونے کا؟ تو یاد رکھیں یہ تو جنت کا تھا، دنیا کا تو نہیں تھا. دنیا کی نعمت استعمال کرنا حرام ہے، لیکن جنت کی نعمت کے استعمال میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. تیسری بات اس سے یہ بھی ہمیں ثابت ہوئی کہ انہوں نے میرے آقا سرکار دو جہاں کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا. اس سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کیونکہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک تو نہیں جاتے، ہر چیز لے آئے تھے، جنت سے پانی نہیں لا سکتے تھے، اس لیے نہیں لائے. ان کو پتہ تھا کہ زمزم جو ہے یہ افضل ہے اور افضل نبی کا افضل دل افضل پانی سے دھویا جائے گا. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے بڑے عجیب اصل بات یہ ہے جی کہ یہ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا پھر قرآن حدیث سمجھ آتے ہیں. اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو آدمی گناہوں سے بچے، اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہے پھر قرآن حدیث سمجھ نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ وہ جتنا عمل کرے گا، جتنا فکر کرے گا، جتنا ذکر کرے گا، اتنا اس کے سینے کو اللہ کھولتے چلے جائے گا. میں نے خود اپنے والد صاحب کو دیکھا، 90 سال ماشاءاللہ عمر ہو گئی تھی، تو قرآن نظر بھی کمزور، قرآن شریف لے کے رات کو ترجمہ دیکھ رہے ہوتے.
تو مجھے کوئی تکلیف بھی ہوتی اور کچھ میں چونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی تو میری وہ ہر بات سہ بھی جاتے تھے۔ میں نے کہا حضرت کیوں آپ اتنا تکلیف کرتے ہیں؟ 80 سال تو آپ نے قرآن و حدیث پڑھایا ہے اور دنیا کی کون سی تفسیر ہے جو آپ نے نہیں پڑھائی؟ آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ جلالین پڑھائی ہے، آپ نے جلالین پڑھائی ہے، بیضاوی پڑھائی ہے، نسوی پڑھائی ہے، کشاف پڑھائی ہے، ابن جریر پڑھائی ہے، ابن کثیر پڑھائی ہے، آپ نے تفسیر ابن عباس پڑھائی ہے، تفسیر مجاہد پڑھائی ہے، کوئی تفسیر چھوڑی نہیں جو آپ نے نہ پڑھائی ہو۔ پھر ابھی بھی آپ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فرمانے لگے برخوردار تمہیں کیا پتہ، ابھی تم طالب ہو، ابھی تم اس مقام کو پہنچے ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن سمندر ہے اور سمندر میں جب آدمی غوطہ لگاتا ہے نا تو ہر دفعہ نئے موتی ملتے ہیں۔ اس لیے ہم جتنے دفعہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں نئے موتی ملتے ہیں۔ اس لیے ہر سال درس کے اندر نئی باتیں ہیں۔ ثم اورج بھی الى السماء الدنیا، مجھے آسمان دنیا پہ لے گئے۔ فضرب بابا من ابوابها، دروازہ کھٹکھٹایا، فنادہ اہل السماء، دروازے والوں نے پوچھا من ھذا، فقال جبریل، انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ قالوا ومن معک، کون تیرے ساتھ ہے؟ قال معی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا اگر تو کوئی صحیح نہیں کہ آپ کو نبوت مل گئی؟ قال نعم۔ قالوا فمرحبا به واہلا یستبشر به اہل السماء، آسمان والے بھی آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ لا یعلم السماء ما اللہ بھی فی الارض یعلمہم، اب اللہ کے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا اونچا مقام جو دیا ہے، حکمت کیا ہے۔ وَإِذَا فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدم، آسمان دنیا میں پہلی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ فقال له جبریل هذا ابوك آدم، یہ آپ کا ابا آدم ہے، سلم علیہ السلام کہیں۔ فسلم علیہ ورد علیہ آدم فقال مرحبا وآلا بابنی نعم الابن انت، کیا پیارا بیٹا ہے میرا۔ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهْرَيْنِ يَطْرُدَانِ فَقَالَ مَا هَذَا النَّهْرَانِ يَا جبریل، دیکھا کہ وہاں پہلے آسمان دنیا پر دو نہروں کا منبع ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، یہ دریائے نیل اور فرات جو ان کا اصل مرکز ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ چار نہریں جو ہیں ان کا مرکز جنت ہے، نیل، فرات، سیہون، جیہون۔ ثم وضع به في السماء بضاع من آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، کہتے ہیں پھر مجھے ایک اور نہر کے کنارے لائے تو وہاں محل جو تھے موتیوں کے بنے ہوئے، اور اس کی مٹی جو تھی وہ مشک تھی۔ فقال ما هذا، قال هذا الكوثر، یہ نہر کوثر ہے، الذي خبأك ربك، تیرے رب نے تیرے لیے محفوظ رکھی ہے۔ ثم أرج به إلى السماء فقال قاتل الملائكة الأولى من هذا؟ قال جبريل۔ قالوا ما؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم۔ قالوا قد بعث؟ قال نعم۔ قالوا مرحبا به وأهلا۔ ثم أرج به إلى السماء الثالثة فقالوا مثل ما قال الأولى۔ ثم أرج به إلى السماء الرابعة فقالوا مثل ذلك۔ ثم أرج به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك۔ ثم أرج به إلى السماء السادسة فقالوا مثل ذلك۔ ثم أرج به إلى السماء السابعة فقالوا مثل ذلك۔ كل سماء فيها أنبياء، ہر آسمان میں انبیاء استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ قد سماہم فوعیت منہم، کہتے ہیں حضور نے نام بھی لیے لیکن جو مجھے یاد رہا وہ یہ ہے، ادریس دوسرے آسمان پہ، ہارون چوتھے پہ، اور پانچویں پہ نماوز و ابراہیم و حضرت ابراہیم چھٹے پہ، و موسیٰ السابعہ، اور موسیٰ علیہ السلام ساتویں پہ، تفضیل کلام اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ نے آپ سے کلام کیا تھا اس لیے ان کو اونچا درجہ ملا۔ فقال موسیٰ رب لم اظن ان ترفع لي احدا ثم علا بي فوق سارم ولا يعلم الا الله حتى جاء سدرۃ المنتہى، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کو اور اونچے لے گئے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہى پہ پہنچے۔
وَدَنَ الْجَبَّارَ بِالْعِزَّةِ فَضْلَ اللہ نے اپنا قرب نصیب کیا حتیٰ کان من قاب قوسین ادنیٰ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِيمَا يُوحَىٰ 50 صَلَاةً عَلَىٰ أُمَّتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اور اللہ نے حکم دیا کہ تیری امت پہ 50 نمازیں 24 گھنٹے میں حتیٰ بلغ موسیٰ فَحَتَّىٰ بَصَرَهُ موسیٰ فَقَالَ يَا محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا اللہ نے 50 واحد علاقے 50 كل يوم قال ان امتك لا تستطيع ذلك فليخفف عنك ربك وعنهم انہوں نے کہا حضور واپس جائیں 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی آپ تخفیف مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تخفیف دیں گے واللہ اعلم